अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकेंड ईयर पाकिस्तान स्टडी का जो टॉपिक है वो शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 के बारे में है। ये टॉपिक असल में दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका पहला पार्ट जो है वो हमारे पास है वेवल्स प्लान, और दूसरा जो पार्ट है वो हमारा शिमला कॉन्फ्रेंस बनेगा। वेवल्स प्लान इसके पस मंज़र में आता है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो शिमला कॉन्फ्रेंस पार्ट वन, जिसका मतलब जो हम पढ़ेंगे वो वेवल्स प्लान या वेवल मंसूबे के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या है इसका पस मंज़र, वो ये हुआ कि आप लोगों को याद होगा हमारा पुराना लेक्चर जो था वो क्रिप्स मिशन के बारे में था। क्रिप्स मिशन जो था जो 1942 में आया था और ये नाकाम हुआ था, और नाकामी की जो बेसिक वजह थी वो ये थी कि इसने कुछ तजावीज़ दी थी जो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने उसको मुस्तरद कर दिया था या रिजेक्ट कर दिया था। और वजूहात उनकी ये थी कि दोनों को उसमें पाकिस्तान की झलक नज़र आ रही है। चूँकि पाकिस्तान की झलक पूरी नहीं है इसलिए मुस्लिम लीग को उसे रिजेक्ट करना पड़ा। जबकि कांग्रेस ने इसलिए भी इसको रिजेक्ट किया, दूसरी जो वजह थी कांग्रेस की कि वो हुकूमत को ब्लैकमेल करना चाहती थी। उसको पता था कि शिमला कॉन्फ्रेंस सॉरी जो जितने क्रिप्स मिशन में जो भी उनको सहूलतें दी जा रही हैं, मराहत दी जा रही हैं, वो तमाम की तमाम जंग के बाद की हैं। जबकि जंग के बाद जो हालात हैं वो इस तरह के हैं कि पता नहीं बरतानिया इस जंग को जीतेगा भी या हारेगा। इसलिए हमें क्या ज़रूरत है कि हम ऐसी चीज़ों पर वादे करें जिनके बारे में हमें पता है गैर यकीनी सी सूरत हाल है। बरतानिया उस वक़्त काफ़ी कमज़ोर पोजीशन में था, इसलिए कांग्रेस ने इस बात को जवाज़ बनाकर हुकूमत को ब्लैकमेल करने का मंसूबा बनाया था। गांधी ने इस दौरान अपनी जो उनकी तहरीकें थी उनको अच्छी तरह तेज़ की। कांग्रेस ने इसके बाद हुकूमत पर ये दबाव डालना शुरू किया कि कांग्रेस जो है वो तमाम इंडिया के लोगों की वाहिद नुमाइंदा जमात है, इसलिए इक़्तिदार कांग्रेस के हवाले करके यहाँ से चले जाएं। गांधी ने भी इस कोशिश में अपनी तहरीकों को तेज़ कर दिया। दफ्तरों का इन्होंने बायकॉट किया। सिविल नाफरमानी यानी कि हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तरह से इन्होंने बगावत का ऐलान किया। जलसे जुलूस के ज़रिए अपनी क़ुव्वत का ज़बरदस्त मुज़ाहरा किया, और गांधी ने उस दौर में जो तहरीक शुरू की उसका नाम इसने रखा हिंदुस्तान छोड़ दो। गांधी ने मुसलमानों को और मुस्लिम लीग को भी इसमें शामिल होने की कोशिश की थी, और उस वक़्त उन्होंने मुस्लिम लीग को ये कहा था। लेकिन चूँकि ये 1942 या 43 का टाइम है, आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि 1940 में चूँकि अब करारदाद पाकिस्तान मंज़ूर हो चुकी है, इसलिए अब मुसलमानों ने करारदाद पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान से कम के किसी भी मंसूबे पर उन्होंने अमल करने से इनकार कर दिया। और कायद-ए-आज़म ने उसका हल ये निकाला कि कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों को जो उस वक़्त नारा दिया था वो ये था कि तक़सीम करो और चले जाओ। यानी कि उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ दो के बजाय ये कहा तक़सीम करो और चले जाओ। ये उन्होंने मुसलमानों के लिए एक नारा दिया, जिसकी वजह से मुसलमान इस सिविल नाफरमानी की तहरीक या हिंदुस्तान छोड़ दो की तहरीक से अलग रहे। हुकूमत को भी एकदम इस चीज़ का अच्छी तरह अंदाज़ा था कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसलिए हुकूमत ने कांग्रेस से और गांधी से अच्छी तरह निमटने का सोचा, और उन्होंने इस तहरीक के जो लोग थे उनको अच्छा ख़ासा जो है वो टफ़ टाइम दिया। उन्हें जेलों में भरा, और उनके जो है कांग्रेस की दफ़ातर को सील किया गया वग़ैरह वग़ैरह। ये इतना हुआ कि बहरहाल उनसे ये हुआ कि दूसरी तरफ काम ये हुआ कि जंग में जो बरतानिया हार रहा था वो अचानक जीतने की तरफ शुरू हो गया। ये हालात के बदलने से हुआ ये कि गांधी जो था उसने मुस्लिम लीग को अपने साथ, या कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को अपने साथ मिलाने की भी कोशिश की। और इस वक़्त गांधी ने मिस्टर जिन्ना को बहुत से ख़तूत लिखे जो कि ताकि उन्हें अपने साथ मुज़ाकरात के लिए आदी किए जाएँ, जिसको तारीख़ में गांधी जिन्ना मुज़ाकरात के नाम से याद किया जाता है। चूँकि ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया इसलिए नहीं जाता कि आप लोग अभी छोटी क्लासेस में हो, इसलिए इस टॉपिक को मैं फ़िलहाल स्किप कर रही हूँ। वरना गांधी जिन्ना मुज़ाकरात भी अच्छा ख़ासा बड़ा टॉपिक है, जिसमें गांधी मुसलसल मिस्टर जिन्ना को इस बात पर आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर पहले इस बात पर
کوشش کرتے ہیں کہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دیں، اس کے بعد آپس میں فیصلہ کریں کہ ہم لوگوں نے کس طرح اقتدار میں رہنا ہے۔ لیکن جناح کا اچھا خاصا تجربہ ہو چکا تھا اور ان کو اچھی طرح پتہ تھا کہ ایک دفعہ اگر برطانیہ یہاں سے چلے جائیں گے تو ہم ہندوستان سے یا ہندوؤں سے اپنے لیے کوئی بھی حقوق حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے انہوں نے پہلے ہی اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ تقسیم کرو اور چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ آم، اچھا، ایسے اس کے علاوہ گاندھی جو تھا وہ کسی وعدے پر، ٹھوس وعدے پر بھی تیار نہیں ہو رہا تھا مسٹر جناح سے، اور ظاہری بات ہے اس طرح کے تمام حربے جو تھے وہ مسٹر جناح پر جو تھے ان پر ناکام رہے، اور اس طرح گاندھی جناح مذاکرات جو ہیں وہ ناکام ہی ہوئے تقریباً۔ ویولز منصوبہ کیا ہے؟ ویولز منصوبہ جو ہے وہ لارڈ ویول ہندوستان کے برطانوی وائس رائے تھے۔ اس نے بر صغیر کے مسئلے پر عمل کیا، غور کیا، اور اس کے لیے ایک کانفرنس بلانے کا اعلان کیا۔ ان کی جو کانفرنس تھی وہ بعد میں تاریخ میں شملہ کانفرنس کے نام سے مشہور ہوئی، لیکن انہوں نے شملہ کانفرنس بلانے سے پہلے کچھ پوائنٹس یا کچھ منصوبہ عوام کے سامنے رکھا، اور وہ منصوبہ کیا تھا جن پر اس کانفرنس میں یا اس اجلاس میں انہوں نے گفتگو کرنی تھی۔ وہ منصوبہ جو تھا، ان کے اہم پوائنٹس جو تھے وہ یہ ہے: نمبر 1، مستقبل کا دستور برصغیر کی تمام سیاسی قوتوں کی مرضی سے بنایا جائے گا۔ سیاسی قوتیں یعنی کہ اس وقت مسلم لیگ اور کانگریس کے علاوہ جتنی بھی پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز اس وقت کی، ان کی مرضی سے برصغیر کا یعنی کہ ہندوستان کا فیوچر کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یا فیوچر جو کانسٹیٹیوشن آئین جو ہے وہ ان کی مرضی سے بنایا جائے گا۔ اس سے پہلے جو بھی آئین آئے ہیں وہ ہندوستان کے لوگوں کی مرضی سے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ برطانیہ میں بن جاتے تھے اور برطانیہ کے بعد آ کر ہندوستان میں انہیں نافذ کیا جاتا تھا، امپلیمنٹ کیا جاتا تھا۔ لیکن اب جو بھی قانون بنے گا، نیا جو بھی قانون بنے گا، وہ ہندوستان کے لوگ اپنی مرضی سے بنائیں گے اور ان کے نمائندے بنائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے اس کی؟ دوسرا کام جو تھا وہ یہ تھا کہ گورنر جنرل کی انتظامی کونسل بنائی جائے گی، اور کونسل میں برصغیر کے سیاسی قوتوں کے نمائندے شریک کیے جائیں گے۔ ان میں 6 ہندو اور 5 مسلمان ہوں گے۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بیسیکلی آپ یہ لے لیں کہ ایک جو ہے وہ گورنر جنرل، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے اس وقت کے گورنر جنرل کا جو عہدہ ہے وہ اصل میں آج کل کے وزیر اعظم پاکستان یا صدر پاکستان کے برابر کا عہدہ ہے، اور اس کی انتظامی کونسل بنائی جائے گی، یعنی کہ گورنر جنرل کے ساتھ کچھ وزیر ہوں گے جو کہ پورے ملک کے لیے قانون بنائیں گے اور ان کے انتظامات چلائیں گے۔ ان وزیروں میں جو تعداد ہوگی ان میں سے 6 ہندو ہوں گے اور 5 مسلمان ہوں گے۔ جو انہوں نے تعداد رکھی تھی وہ 6 ہندو اور 5 مسلمانوں کے حساب سے رکھی تھی۔ اچھا، کچھ اور کتابوں میں یہ بھی ہے کہ 5 ہندو، 5 مسلمان، ایک سکھ، ایک جو ہے وہ سکھ، ایک پارسی اور ایک عیسائی، یعنی کہ پارسی اور عیسائی کے اور سکھوں کو بھی ایک ایک جو ہے وہ نشست دی گئی تھی، یا ایک ایک وزیر ان کا بھی تھا، اور 5 مسلمان اور 5 ہندو، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے ایک بنایا تھا کہ یہ لوگ ہوں گے جو کہ پورے ملک کے لیے قانون بنائیں گے، پورے ملک کو چلائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 3 جو اس کا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ گورنر جنرل اپنی انتظامی کونسل کی صدارت کرے گا، اور کمانڈر ان چیف کے علاوہ دوسرے تمام اراکین کونسل کا تعلق برصغیر سے ہوگا۔ اراکین کا چناؤ گورنر جنرل خود کرے گا۔ گورنر جنرل جو ہے یعنی کہ وہ ہیڈ ہوگا اس پورے جو وزیروں کا ایک جو گروپ ہوگا اس کا، جس کے ساتھ وہ مل کر پورے ملک کو چلائے گا۔ اس میں صرف ایک شخص جو ہوگا جو کمانڈر ان چیف یعنی کہ آرمی کا جو افسر ہوگا، کمانڈر ہوگا، وہ برطانیہ کا ہوگا، اور لیکن اس کے علاوہ جو باقی جتنے بھی وزیر ہوں گے وہ تمام کے تمام برصغیر کے ہوں گے، یا ہندو یا مسلمان یا سکھ یا عیسائی یا پارسی، ٹھیک ہے۔ اور ان لوگوں کو چناؤ کون کرے گا؟ یہ گورنر جنرل خود کرے گا۔ گورنر جنرل اپنی مرضی سے ان میں سے نام لے گا۔ اور اچھا، اس میں ایک چیز یہاں پر آپ کی کتابوں میں نہیں ہے، وہ یہ تھا کہ گورنر جنرل نے مسلم لیگ اور کانگریس سے نام طلب کیے تھے۔ یہ شاید آگے کی اس میں آ جائے کہ نام طلب کیے تھے
کہ مطلب اگر 5 اگر ہم نے وزیر لینے ہیں مسلم لیگ سے، تو 5 کے بجائے وہ 10 نام یا 15 نام دے دے. ان 10-15 ناموں میں سے گورنر جنرل چناؤ کرے گا کہ کن 5 لوگوں کو رکھنا ہے اور باقی 10 کو نہیں رکھنا. اب سمجھ آ رہی ہے؟ یہی کام انہوں نے کانگریس کے ساتھ بھی کیا تھا، اور یہی کام باقی جتنی بھی سیاسی جماعتیں یا پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کے ساتھ بھی کیا تھا. مرکز میں انتظامی کونسل کو تشکیل دینے کے بعد تمام صوبوں میں بھی انتظامی کونسلیں منظم کی جائیں گی. یعنی کہ یہ تو سینٹر میں ہوگا نا، سینٹر میں یہ ہوگا انتظامی کونسل کے ایک گورنر جنرل ہوگا اور اس کے ساتھ 12-13 اس کے وزیر ہوں گے. اسی طرح یہی پیٹرن یا یہی طریقہ کار صوبوں میں بھی رکھا جائے گا. جو اس وقت ہندوستان کے تقریباً 11 صوبے تھے، ہر صوبے میں ایک گورنر ہوگا اور پھر گورنر کے ساتھ وزیروں کے کچھ لوگ ہوں گے، 4 ہوں گے، 5 ہوں گے. بڑے صوبوں کے لیے زیادہ وزیروں کو رکھا گیا، چھوٹے صوبوں کے لیے تھوڑے وزیروں کو رکھا گیا. مطلب وہ تعداد فکس نہیں تھی، وہ صوبے کے مطابق تھی کہ جو صوبہ بڑا ہے اس میں زیادہ لوگ ہیں، جو چھوٹا ہے اس میں تھوڑے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے کیا تھا. یہ بالکل تقریباً آپ اگر اس پیٹرن کو سمجھنا چاہیں تو یہ تقریباً اس طرح ہے جیسے ایک سینٹر میں اسلام آباد میں پاکستان کی ایک مرکزی حکومت ہے جو جو ہے وزیر اعظم عمران خان ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ اس کے وزراء کی ایک جماعت ہے، ایک پوری ٹیم ہے. پھر اسی طرح صوبے ہیں، 4 صوبے ہیں، اور چاروں صوبوں میں ایک گورنر ہے، اور گورنر کے ساتھ ان کے یا وزیر اعلیٰ ہے، اور وزیر اعلیٰ کی اپنی ٹیم ہے. اپنی ٹیم جو ہے وہ جیسے پنجاب کا جو ہے وزیر اعلیٰ ہے اور وزیر اعلیٰ کی اپنی ٹیم ہے جو اس کے ساتھ پورے صوبے کو چلا رہی ہے، جبکہ مرکز میں جو ہے وہ سب سے رپورٹس لے رہی ہیں اور سب کا کام کر رہی ہیں. تو یہ بیسیکلی ہمارا ویولز پلان تھا جو کہ آج ہم لوگوں نے پڑھا. ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ویولز پلان کا دوسرا حصہ ہوگا، شملہ کانفرنس. اب شملہ کانفرنس کیا ہے یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. آج کا لیکچر یہیں پر ختم ہو رہا ہے. جزاک اللہ.